وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 538 آیت نمبر 31. آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین حاصل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 30. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ. اور کاش کہ تم دیکھ لیتے کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. کیا یہ سچ نہیں؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا. وہ کہیں گے کیوں نہیں یا رب، اور ہمارے رب کی قسم. تو قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اب چکھو، اس عذاب چکھو جو جس بات سے تم انکار کرتے تھے. دیکھیں، یہ آج کا جو سبق ہے گزشتہ آیت کے ساتھ منسلک ہے، اور گزشتہ آیت میں منکرین آخرت یعنی ہمارا تذکرہ ہوا تھا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، لیکن جب ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرمائے کہ کاش تم دیکھ لیتے وہ سوال و جواب جو یہ اپنے رب کے ساتھ کریں گے پاکستان کے لوگ، یا یہ دنیا کے آج کے 2020 کے مسلمان 1,50,00,000 نہیں 1,50,00,000,000 مسلمان، یہ اپنے رب کے حضور جب ان کو جمع کیا جائے گا اور یہ رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. یہ میں اپنے طرف سے تھوڑا سا کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر ہم نے آخرت سے انکار کیے رکھا تو اس وقت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی اب تمہیں یقین آ گیا ہے آخرت کا. اے 2020 کے میں یعنی ایک پیریڈ لے لیتا ہوں نا، یہ 1.5 ارب جو مسلمان ہیں یہ تو کچھ عرصے بعد مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کر دے گا. تو ہم اپنی بات کرتے ہیں اور قرآن کو دیکھیں، اپنے لیے سمجھیں اور اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کریں، اور جو بھی بیان ہو رہا ہے تو اس میں آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ یہ میرے آیت میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے. تو یہ آخرت، منکرین آخرت جو کہ ہم ہیں، یہ 1.5 ارب
مسلمان بظاہر نام لیوا لیکن ہے منکرین آخرت، ان کو اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھو اب تمہارا یقین آ گیا، دوزخ سامنے نظر آ رہی ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بادشاہی ہوگی، پردے اٹھا لیے جائیں گے، کوئی غیب نہیں رہے گا، سب کچھ کھل جائے گا، یوم یکشف عن ساق، اور اس دن جب حقیقت واضح ہو جائے گی تو ہمیں اللہ تعالیٰ سجدے کے لیے بلائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ، ہمیں پھر طاقت نہیں ہوگی، یہاں تو ہم سجدے کرتے رہتے ہیں نا بنا سوچے سمجھے، حقیقی سجدہ تو آج بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ایک سجدہ جس کو تو بہت گراں سمجھتا ہے تو وہ سجدہ تو آج بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے میں کو مارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اپنی میں کو مارنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اپنی انا ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایگو جسے آپ کہتے ہیں، اور پھر بہرحال تو قیامت کے دن یہ حال ہوگا۔ یہ آیت نمبر 30 میں ہمارا روز قیامت ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا، کیا واقعہ پیش آئے گا، اللہ تعالی ہم سب کو کھڑا کر کے کہے گا کہ دیکھو اب دیکھ لو، الیس ھذا بالحق، جو بات میں نے تمہیں قرآن میں کہی تھی کہ تم میرے حضور جمع ہوگے اور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اب دیکھو میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، میرے حضور اب کھڑے ہو، اب حساب کتاب ہونا ہے، لیکن اب تمہیں عذاب ہوگا کیونکہ تم نے رسول مجھے اور رسول کو مانتے تو تھے لیکن ہماری ماننے کے لیے تم تیار نہ ہوئے۔ اے 2020 کے مسلمانوں، یہ 2020 کے مطلب 1.5 ارب مسلمانوں کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی اسی کے متعلق ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے حساب سے قرآن کو، یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو رب کے سامنے نہیں کھڑا ہوں گا، ہاں اپنے عمل سے تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، نہ کوئی جنت ہے نہ دوزخ ہے، بس یہیں بس کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، زندگی آرام کے ساتھ گزار دو، پینشن کو رکھوا دو سودی کھاتے میں اور اس کے سود سے موت کا انتظار کرو، یہی ہوتا ہے نا، کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو سودی کھاتا دیکھتا ہے کس کا سود زیادہ ہے، یہ عام حساب کی کتاب ہے، آپ دیکھ لیں آپ کے سودی کھاتے بھرے میں، پینشنروں نے اپنی 60 70 سال جتنی بھی پینشن ہے جس کی بھی وہ سودی کھاتے میں رکھوائی ہے، بس وہ کھا رہے سود کھا رہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ہم سود خور ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، اگر نہیں بھی ہیں چلو آپ کا رزق حلال ہے لیکن آپ دنیا دار ہیں، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، روزوں میں قضا نہیں کرتے، ہر سال عمرے اور حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ وقت پہ دیتے ہیں، لیکن آپ کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے وہ دنیا ہے، آپ مفاد پرست ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنے یعنی دنیا کو دیکھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ آپ غور کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ نے ظاہر دنیا کو آخرت کے فائدے کے عوض خرید لیا ہے، آخرت کا ہمارا دیکھیں جو بھی ہم نمازی ہیں ہمارا تصور ہے آخرت کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں لیکن ساری تیاریاں سارا رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے، آپ دیکھ لیں ہمیں ایسے لوگوں کو رب کے سامنے وقفوا علی ربہم جانا نہیں چاہتے، اب بھی ہم رب کے حضور جانا نہیں چاہتے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ نے حق سے نازل کیا ہے، آج بھی ہم جھکنا نہیں چاہتے، آپ دیکھ لیں گھر میں بیٹھے ہوئے جو خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، آپ اپنے اخلاق کو اخلاق محمدی میں تبدیل کرنا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں میری تو بس یہی ہے، میں تو بس یہی ہوں،
نہ آپ بدل رہے ہیں، نہ آپ کی بیگم اپنے آپ کو بدل. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بس نماز روزہ کرتے رہیں گے اور ہمیں چھوڑ دو، یہ جو آباء و اجداد سے ہم نے طریقہ کار پایا ہے ہم اسی پر رواں دواں رہیں گے. آباء و اجداد نے ہماری جیسے دیکھو ہماری امی ابو کو ہم یاد کرتے تھے، امی ایسی تھیں، ابو ایسے تھے، بس انہی کے قصے ہیں. آپ کو تو اپنے حضور کی زندگی کا کوئی یعنی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. ہمارے حضور ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے، انہوں نے ایسی زندگی گزاری. کیا آپ کو پتہ ہے یا آپ کے دل میں خواہش ہے کہ آپ ان جیسی زندگی گزاریں؟ نہیں، توبہ کریں. کیا کوئی فاقہ آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ زندگی میں کوئی فاقوں والی رات گزارنا چاہتے ہیں؟ کبھی گزاری ہے آپ نے؟ نہیں. یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے کہ ہم کھائے پیے بغیر سو جائیں. اللہ اللہ. تو دیکھیں یہ ساری غلط فہمیاں ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو آیت نمبر 30 اور سورہ انعام میں بیان ہو رہی ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. اور اگر تم دیکھ لیتے جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالی ہم سے وہاں پوچھے گا کہ دیکھو آج تم نے دیکھ لیا، کیا یہ حق نہیں تھا، یہ سچ نہیں تھا؟ تم نے کیوں اس کو جھوٹ جانا، اس دن کو جھوٹ کیوں جانا؟ تو وہاں تو ہم اقرار کر لیں گے کہ ہاں حق ہے، بلا و ربنا، ہمارے رب کی قسم. اور آج ہم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں کرنے کو تیار. اسلام کو حقیقی معنوں میں ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اپنی زندگی کا رخ دنیا سے موڑ کے آخرت کی طرف ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں مر جاؤں گا لیکن میں نے بندگی نہیں کرنی مکمل جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے. یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ ہماری زندگی شہادت دے رہی ہے اس بات کی. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ نفس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، اور میرا نفس ہی یہ ہی مجھے محبوب ہے اور یہی مجھے مطلوب. میں گواہی دیتا ہوں. وہاں آپ الٹی گواہی دیں گے، بلا و ربنا. آپ کیا کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، یہ تو ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا. ابھی یہ سارا مضمون آ رہا ہے انشاءاللہ. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. بہرحال وہ انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، لیکن جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پھر قسم کھا کے کہیں گے ہاں اللہ یہ تو سچ ہے. پھر اللہ اور کوئی بات نہیں کرے گا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جو آخرت سے تم نے انکار کیا، میری توحید سے اور میرے رسول کی رسالت سے عملی طور پہ تم نے منہ موڑ لیا، اب تمہیں مزہ چکھنا ہے عذاب کا، اب چکھو عذاب. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. یقیناً بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آئی کی اچانک، قالو، وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کہ اس بارے میں تو ہم نے بہت کمی کی. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور روز قیامت اپنا گناہوں کا بوجھ وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہے. لیکن اس میں جو پہلا جملہ ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو کون جھٹلا رہا ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ دنیا کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ سن لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے. چونکہ ہماری روح اس قابل نہیں تھی، اتنی طاقتور نہیں تھی، اتنی پاور نہیں تھی اس میں، اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں ہمیں بھجوایا ہے، مضمون طویل ہے لیکن میں اختصار سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہمیں محنت کے لیے بھجوایا ہے، ہمیں مقصود دیا ہے کہ تم مجھے اپنا مقصود بنا لو اور میری ملاقات کے لیے تیاری کرو اور میرے راستے پر چلو، اور مجھ سے اپنے ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگو کہ میں تمہیں اپنا سیدھا راستہ بتاؤں، تو میں تمہیں بتاؤں گا، تم نے اس راستے پر چلنا ہے اور خوب جد و جہد کرنی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ، اللہ کے راستے میں محنت کرو جس طرح کے حق ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے میں خوب محنت کرو، جد و جہد کرو، نیت دنیا میں نیت اللہ کی بنا لو، اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، جو قرآن ہے اور اس کا طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، تم اپنے مقصود کو پہنچ جاؤ گے، اور تم میں اتنی طاقت ہو جائے گی کہ تم رب کے دیدار کے متحمل ہو جاؤ گے، رب کی ملاقات کو سہنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس وقت تو یعنی دیکھیں، میں آپ کو یعنی ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم انسان ہیں نا۔ اب پیغمبر بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ملاقات کو جاتے تھے لیکن ملاقات پردے میں ہوتی تھی۔ جو پہلی وحی آئی وہ مصر واپس جا رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور جو بھی تھا ان کے ساتھ، تو وہ آگ نظر آئی، سردی کا موسم تھا، آگ نظر آئی، انہوں نے بیوی بچوں کو کہا کہ بھئی تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں وہ آگ، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، تو میں وہاں جاؤں گا، تمہارے لیے کچھ آگ لے آؤں گا، ہم یہاں راستہ بھی پوچھ لوں گا کہ بھئی راستہ مصر کا کون سا ہے، اور تم گرم بھی ہو جاؤ گے، لعلکم تستلون۔ فلما جا اللہ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں آگ دیکھی، اور آگ جو تھی سبز درخت میں جل رہی تھی۔ اب دیکھیں پیغمبری تو عطا کر رہے تھے نا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان ملاقات اور دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں، اس کو محنت اور جد و جہد اور کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آلات ہیں، ان آلات سے کام لے کے، دنیا سے کام لے کے، دنیا کو استعمال اللہ کی مرضی سے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی روحانی طاقت بڑھ جائے گی، آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے، آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ تو وہاں جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو وہاں آگ کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی، یا موسیٰ اننی انا اللہ، وہ دیکھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، کوئی تھا نہیں بولنے والا، آگ جل رہی تھی، تو اللہ وہاں سے آواز آئی، یا موسیٰ اننی انا اللہ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اب جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ۔ بہرحال وہ ساری بات چیت ہوئی، تو میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں پیغمبر، اب ظاہر ہے کہ پیغمبر تو ازلی طور پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کون پیغمبر بنے گا، اور ساری زندگی انہوں نے ایسی گزاری تھی، پاک زندگی گزاری تھی، لیکن طاقت نہیں تھی کہ رب کے دیدار۔ اب وہ بہرحال سارا مسئلہ چلتا رہا اور پیغمبری عطا بھی کر دی گئی، ملاقات کے لیے جاتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت، موسیٰ کلیم اللہ آپ کہتے ہیں نا، لیکن دیدار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن زیادہ محبت تقاضا ہوا محبت کا، یا رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں چاہتا ہوں
بات تو ہو رہی ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں. انظر الیک. جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، یہ دیکھو پہاڑ ہے، بڑا پہاڑ ہے، اس پہ میں تمہاری تسلی کے لیے اپنے نور کی ایک تجلی ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے. ہو گئی بات چیت، ہو گئی معاہدہ، ڈیلنگ ہو گئی، ٹھیک ہے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک کرن تجلی کیا اس پہاڑ پر، پہاڑ کہاں سہار سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام دور تھے، اس کے اثرات جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام تک تو اس کے اثرات سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو یہ بات ہے سامنے کرام. دیکھیں منزل اللہ ہے، ملاقات. دیکھیں جنت کیا ہے؟ جنت میں ہمارا مقصود ہے، جنت میں اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار اور اللہ کی ملاقات میسر ہوگی آپ کو. اور درجات کے حساب سے ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لقاء اللہ کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ سوچیں، غور کریں، یہ ہے کیا، یہ سارا سسٹم کیا ہے، کیوں آئے ہیں ہم، زندگی کیوں بسر کرنی ہے، کس مقصد کے لیے، کیوں جینا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. ہمیں مقصود بتایا نہیں جا رہا ہے، نہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی کتاب میں تو موجود ہے، بھئی یہاں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات. ان الذین لا یرجون لقاء اللہ وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. بہت سی اللہ کی ملاقات کی بہت سی آیات ہیں، بالکل واضح ہیں. تو ملاقات کو آپ نے اتنا مطلب یعنی اس کو آپ بیان ہی نہیں کر رہے ہیں ممبر سے، تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کا دیدار بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی ملاقات، اور یہ حق ہے، ڈن ہے. حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہم روز قیامت اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے؟ حضور نے پوچھا واپس صحابہ سے کہ دیکھو جب سورج ہوتا ہے، دن کا وقت، سورج نکلا ہو، بادل نہ ہو، تو کیا سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. جب چاند ہوتا ہے اور بادل نہیں ہوتے، 14ویں کا چاند ہے، تو کیا تم چاند کو نہیں دیکھ سکتے؟ کوئی دقت نہیں ہوتی، دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. سبحان اللہ. منزل اللہ ہے. اور یہ دیکھیں، بس یہ تو باقی باتیں تو ہم یعنی زیادہ اس کی وضاحت ہو بھی نہیں سکتی نا. یہ تو پھر اللہ سے ملاقات کی بات بس یہی ہے کہ بھائی ملاقات ہے. اب وہ کیسے، یہ ساری باتیں جو ہیں پھر اخفا میں ہیں، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچیں گے اور ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالی ہمیں دیدار کرائے گا، تو پھر وہاں کچھ باتیں کھل جائیں گی. ابھی تو بس یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ منزل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں کہ بھئی یہ راستہ ہے اللہ کا، اس راستے پر چل کر تم نے جانا ہے اللہ کے ملاقات کے لیے. اب یہاں مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ جو رسول کی دعوت کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو کہ نبی ہے، جو کہ قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے.
تو اس کے مطابق وہ زندگی گزارنے لگتا ہے. چل سو چل وہ تو جائے گا، کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے. محنت کرنا شرط اولین ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی ملاقات کے لیے اللہ کے راستے میں تم اتنی تیاری کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے. بہرحال تو اب دیکھیں انسان جب آتا ہے تو یہ مقصد لے کے آتا ہے. یہ بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا مقصود ہے. طریقہ بہت آسان ہے، بندگی. بس آپ اللہ کی مان لو، اپنی نہ مانو اللہ کی مان لو، اپنی نہ کرو اللہ کی رسول کے طریقے کو اپنا لو. بس اس میں کیا مشکل ہے؟ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی جا سکتا ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ بھی جا سکتا ہے. سب لوگ جا سکتے ہیں، اللہ کے راستے پر چل سکتے ہیں. کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نام انسان کا ہو، وہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل سکتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کسی کا اللہ کی ملاقات کا یقینی نہ ہو اور اس کا یقین دنیا پر ہو اور اس کی محنتیں دنیا کے لیے ہوں. ہماری منزل، اب مجھے کہنے دیں کہ ہماری منزل تو دنیا ہے. دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے. دنیا کے کامیابی کے راستے پر ہم رواں دواں ہیں. اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ کی ملاقات کو ہم نے عملی طور پہ جھٹلا دیا ہے، مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی اللہ کی ملاقات کا طریقہ کار کیا ہے؟ کسی نے زندگی میں آپ سے کسی نے پوچھا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. نہیں. یہ کوئی کسی نے سٹیج ممبر سے آپ کے سامنے یہ سوال اٹھایا ہے یا آپ کو یہ دعوت پیش کی ہے کہ بھئی اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو، اس کو جھٹلاؤ نہیں. تمہاری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور اس کے لیے تم نے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. ممبر سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے آپ کے سامنے؟ عام طور پہ ہوں گے، لوگ بیان کیا ہوگا، لیکن ہمارے تو کان تو بہرے ہیں، ہمارے کانوں میں گراوٹ ہے. وفی آذانہم وقر، بات سن بھی لیتے ہیں لیکن چونکہ توجہ نہیں ہوتی تو بس سنی انسنی ہو جاتی ہے. بہرحال بات چیت ہو رہی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے. خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے
عذاب کے مزے چکھو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم